بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ناظرین، ایمان مزاری نے مزاحمت کی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ پوری رات انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر گزاری، ان کے خلاف ایک نیا کیس سامنے آیا، ان کی ضمانت ہوئی، لیکن ضمانت کے بعد ایک نیا کیس سامنے آ گیا جس میں ان کی گرفتاری ڈل گئی، پولیس پہنچ گئی۔ اس کے بعد رات بھر انہیں ہائی کورٹ کے اندر رہنا پڑا، وہاں پر رات گزاری۔ رات کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر سامنے ہیں۔ وہیں پر انہوں نے صبح ناشتہ بھی کیا، لوگ وہاں پر آتے رہے، ان سے ملاقاتیں کی گئی۔ علامہ راجہ ناصر عباس ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، باقی لوگ ہوں، ان سے ملاقاتیں کی گئی ہیں۔ ان کے ساتھ لوگ جا کر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ مزاحمت کر رہی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ان کے لیے آواز اٹھائی جن کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایمان مزاری مزاحمت کا ایک سمبل بنتی جا رہی ہے۔ اس نظام کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مزاحمت کا سمبل بنتے جا رہے ہیں۔ نظام کے لیے یہ لوگ بہت باری پڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ کیا نظام یہاں پر صحیح کر رہا ہے، ان کے ساتھ صحیح کیا جا رہا ہے؟ تو یقیناً اگر عوام ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو رہی ہے تو عوام تو سمجھ رہی ہے کہ یہ لوگ جہاں پر بھی کھڑے ہیں، جو کچھ بھی کریں یہ صحیح کریں۔ اور کیا عوام غلط سمجھ رہی ہے؟ ایمان مزاری کا جو کردار ہے، انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کی آواز بنی ہے، یہ کسی سے فیس تک نہیں لیتی۔ مفت کے کیسز بھی ان لوگوں کے کرتی ہیں کہ جو فیس نہیں دے سکتے ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے حق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں۔ اس لیے آج لوگ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی مزاحمت کو سراہا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر نظام کی شکست ہے، حکومتوں کی شکست ہے۔ ایمان مزاری کی ضمانت ہوئی، پھر ان کے خلاف ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ ایون کے صدر واجد گیلانی نے پریس کانفرنس کی، وہاں پر بٹھایا گیا اور کہا گیا آج کی پریس کانفرنس قانون کی حکمرانی کی فتح ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے خلاف نئی ایف آئی آر سامنے آئی۔ تاخیر کے باوجود کل ضمانت کی درخواست دائر کی، تاہم عملہ چلا گیا، ضمانت کی درخواست کو آج کے لیے فکس کروایا۔ یہ کہنا ہے صدر واجد گیلانی کا۔ ان کی ضمانت ہو چکی ہے، لیکن خوف موجود ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر انہیں دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ حالات ہیں جو کہ چل رہے ہیں، لیکن ایمان مزاری یہاں پر ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ بلکہ ان کا اپنا جو بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم آج جانتے تھے کہ ہائی کورٹ میں قدم رکھ کر ہم ایک جال میں پھنس رہے ہیں، لیکن اس شخص کے برعکس جس نے خود کو عمر بھر کی استثنا دے رکھی ہے، ہم عدالتوں سے بھاگتے نہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جعلی مقدمات ہیں۔ ہم نے صرف اتنا مطالبہ کیا کہ ہمارے منصفانہ سماعت کے حق کی ضمانت دی جائے۔ اب جبکہ استغاثہ کا کیس مکمل طور پر خاک ہو چکا ہے، چھوٹے لڑکے ہمیں ہر ہیلے بہانے سے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اچانک 6 ماہ پرانا ایک جعلی اور گڑا ہوا ایف آئی آر سامنے آ گیا ہے، اور بھی سامنے آئیں گے۔ چھوٹے ذہن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جیل میں ڈال کر عوام کے منہ بند کر دیں گے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو عمر بھر کی استثنا دیتے ہیں وہی جیل سے ڈرتے ہیں۔ ان کا خوف آج عروج پر ہے۔ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، یہ ایمان مزاری کا بیان ہے۔ آج لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مزاحمت کی علامت بنتی جا رہی ہیں۔ ایمان مزاری ایک ہیروئن بن چکی ہیں، ان کا وجود مزاحمت کی ایک علامت بن چکا ہے۔ لیکن اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں دوسری جانب سہیل آفریدی۔ سہیل آفریدی نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے۔ کل ایک چھوٹے بچے کی ایک ویڈیو میسج سامنے آیا، ایک پیغام سامنے آیا۔ چھوٹا بچہ جو کہ ہاسپٹل کے اندر اس کے والد کی جانب سے ایک پیغام جاری کیا گیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے سوشل میڈیا پر ایک کمسن بچے کی سنگین حالت سے متعلق شکایت کا فوری نوٹس لیتے ہوئے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے ایمرجنسی چلڈرن وارڈ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بچے کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور معاملے کی مکمل انکوائری کی۔ متعلقہ ڈاکٹروں نے آگاہ کیا کہ بچے کے آئی سی یو میں بیڈ کی کمی کے باعث مریض کو خیبر ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا جانا ضروری ہے، جہاں بیڈ دستیاب ہے۔ وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر ایمبولینس کی فراہمی اور مریض کی بروقت منتقلی کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ نے بچوں کے آئی سی یو کے لیے نئی بیڈز کی فراہمی، فیبریکیٹڈ ایکسٹینشن رومز کی قیام اور ہنگامی بنیادوں پر صلاحیت بڑھانے کی ہدایات کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر سرکاری اسپتالوں میں بیڈ دستیاب نہ ہو تو نجی اسپتالوں میں علاج کا بندوبست کیا جائے گا اور اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ ناظرین، ان اقدامات سے آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی بروقت پہنچے، وہاں پر جا کر مدد کی، یہاں تک کہ اس بچے کے والد نے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ سر مجھے آپ کی ٹیم نے بتایا کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے میری ویڈیو پر ایکشن لیتے ہوئے یہاں میرے لیے پہنچ گئے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں۔ یہ کہنا ہے اس بیمار بچے کے والد کا۔ تو یہ سہیل آفریدی ہر دل میں گھر کریں، ہر چیز عملاً کر کے دکھاتے ہیں، خود پہنچتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وقت کون سا ہے، رات کا کوئی بھی ٹائم ہو، نکل کے آ جاتے ہیں۔ وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز اور ٹیچر سے قوم کی بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ ایک کے ہاتھ میں اللہ کے بعد انسان کی زندگی ہوتی ہے، دوسرے کے ساتھ بچوں کا مستقبل ہوتا ہے، اس لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، ان دونوں ڈپارٹمنٹس کی نگرانی میں خود کر رہا ہوں۔
اور یقیناً وہ خود کر رہے ہیں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں، ہر جگہ جا کر عوامی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں پر ٹک ٹاک کی ویڈیوز نہیں بن رہی، یہاں پر دکھاوے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پر حقیقی طور پر سہیل آفریدی جو ہے درد کے ساتھ آتے ہیں، عوام کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں اور عوام کے ساتھ ان کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک بیان رکھوں گا، اور یہ بیان جو ہے کس کا بیان ہے؟ یہ بیان جو ہے نصرت جاوید کا ہے۔ نصرت جاوید کا کیا کہنا ہے؟ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، جسے سب برا بھلا کہتے ہیں، اس نے سانحہ گل پلازہ پر وزیر اعلیٰ سندھ کو تعزیتی خط لکھا ہے۔ انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں۔ فاروق ستار جو ایک ٹائم پر کراچی کے میئر رہے ہیں، وہ پارلیمان میں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، جبکہ سہیل آفریدی نے خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ کو، سندھ کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کے ان سے تعزیت کی ہے، ان سے کہا ہے کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو ایک سانحہ ہو چکا ہے، ایک صوبے کے اندر بہت بڑا سانحہ ہے، کئی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ جڑے کئی خاندان جو ہے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اربوں روپے کا، 100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہاں پر وہ تعزیت کریں، یہاں پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی جا رہی، یہاں پر طنز کے نشتر نہیں چلائے جا رہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ ان کے غم میں، ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ وہ مثال ہے کہ جو دوسرے اب دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے سہیل آفریدی کے خوف نے ان سب کو گھیرا ہوا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں ایک چیز رکھتا ہوں، اب جو خوف ہے وہ کس قدر زیادہ گھیر چکا ہے۔ منی فاروق کا کہنا ہے کہ اگر یہی لڑائی جھگڑا رہا تو ابھی جو لمیٹڈ سپیس ملی ہے شاید آگے جا کر یہ بھی ختم ہو جائے، 2024 کے الیکشن کی کسر اگلے انتخابات میں نکل جائے گی۔ ناظرین، کسر رہی کون سی ہے؟ اس کے بعد بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ کسر جو ہے یہ اگلے انتخابات میں نکل جائے گی، یعنی کہ نظام بوکھلا چکا ہے، نظام جو مکمل طور پر بوکھلا چکا ہے۔ شفیع جان سے پارس جاذب کا کہنا ہے کہ کہا جا رہا ہے آپ نے ڈی جے اسپیار کے لیے سخت اور نامناسب الفاظ بولے۔ پارس جاذب نے یہ سوال کیا۔ شفیع جان کا کہنا ہے کہ جو شخص وردی پہن کر سیاسی بات کرے گا تو پھر اس کو ایسے ہی جواب ملے گا، وہاں سے بھی شدید جوابات دی جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈی جے اسپیار نے ہمارے ویڈیو کلپس چلائے، جو کچھ کیا، اس لیے ہم بھی سخت بیانات دے رہے ہیں، یعنی کہ کسی لیول پر بھی وہ ہر جگہ اپنے آپ کو جو ہے مشکلات میں بھی ڈال رہے ہیں، ہر جگہ اپنے لیے مشکلات مول رہے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہاں تک کہ شیل افضل مروت جو ہے شدید پروپیگنڈا کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں۔ انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا شفیع جان کو، اس کے جواب میں شفیع جان کا کہنا ہے میں مروت کا چیلنج تب قبول کروں گا جب وہ خان کی سیٹ سے استعفیٰ دیں گے اور اپنے حلقے میں جا کر الیکشن لڑیں گے اور جیت کر آئیں گے، پھر میں مانوں گا کہ مروت کچھ چیز ہے، مگر نہیں وہ خان کی سیٹ ہے، وہ کبھی الگ سے سیٹ نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے کہا پہلے الگ سے جا کر الیکشن جیت کے دکھائیں، پھر میں آپ کے ساتھ مناظرہ بھی کروں گا، آپ کا چیلنج بھی قبول کروں گا۔ تو یہ سہیل آفریدی کے بارے میں زورین نظامی کا کہنا ہے سہیل آفریدی عام لوگوں میں عام لوگوں کی طرح واک کرتے ہو گئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ بغیر سیکیورٹی کے عوام میں نہیں نکل سکتا۔ نظیر یہاں سے اندازہ لگا لے کہ سہیل آفریدی کے پاس کیا طاقت ہے جس کا ہر کوئی جو اعتراف کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔